بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بہا عنا حق العظیم۔ آج آپ احباب کو افطاری کے وقت کا ایک بہترین مجرب ترین عمل بتانا ہے۔ وہ انتہائی مختصر عمل اگر آپ ایک افطاری میں کر لیں، 2 افطاریوں میں کر لیں، 3 میں کر لیں، یا جتنے دن باقی ہیں تمام افطاریوں میں کر لیں، اللہ جل جلالہ اس کی برکت سے آپ پر رحمت فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ آپ کی دلی مرادوں کو پورا فرمائیں گے، اور اس وقت جو بھی دعا مانگے گی اللہ جل جلالہ یقیناً قبول فرمائیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اہل ایمان جب روزے دار روزہ افطار کرتے ہیں، اللہ جل جلالہ نے 2 خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک خوشی اس وقت ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو صبح سحری سے لے کر انتہائے غروب شمس یعنی غروب آفتاب تک روزے کو مکمل کرتے ہیں، تو اہل ایمان کو خوشی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فریضہ الحمدللہ میں نے آرام سے مکمل کر لیا۔ اور دوسرا، کل قیامت کے دن جب اللہ جل جلالہ سے ملاقات ہوگی تو اہل ایمان کو، روزہ دار کو اس پہ خوشی ہوگی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اہل ایمان جب روزہ دار روزہ افطار کرتے ہیں یا روزے کی سحری کھاتے ہیں تو اللہ جل جلالہ کی مخلوقات، آسمانوں میں فرشتے، پانیوں میں مچھلیاں، ہواؤں میں پرندے، یہاں تک کہ بلوں میں چونٹیاں بھی ان کے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ حاملین عرش جو فرشتے ہیں وہ روزے داروں کی افطاری اور سحری میں ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اگر آپ اور میں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مشکلیں آسان کر دیں، پریشانیاں ہماری دور ہو جائیں، اللہ کی رحمتیں ہم پہ برسنا شروع ہو جائیں، تو افطاری سے چند منٹ پہلے اس چیز کا اہتمام کر لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں۔ آج ہمارے ہاں بس یہ ہوتا ہے کہ اقسام و انواع کے کھانے سجائے جاتے ہیں اور مختلف کہ ثمرات، پھل وغیرہ رکھے جاتے ہیں، اور پوری کوشش ہوتی ہے دسترخوان کو پورا تیار کیا جاتا ہے، اور بس سائرن کی آواز کا انتظار ہوتا ہے۔ جو ہی سائرن کی آواز آئی، بسا اوقات بعد لوگوں کو بسم اللہ پڑھنے بھی یاد نہیں رہتی، ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں دسترخوان پہ کہ بیچاروں کے لیے کہ دوبارہ زندگی میں کبھی کھانا نہیں ملے گا۔ حالانکہ یہ وہ خاص لمحات ہوتے ہیں، ان لمحات میں خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ جل جلالہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ جل جلالہ کے سامنے اپنی پریشانیاں پیش کریں، اس غفور الرحیم سے، ارحم الراحمین سے دعائیں کریں۔ انشاءاللہ العزیز آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسا سکون، اطمینان آپ کو نصیب ہوگا۔ آپ نے عمل صرف یہ کرنا ہے، اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے چند منٹ افطاری سے پہلے جب دسترخوان سج جائے، ہماری بہنیں دسترخوان لگا لیں، کوشش فرما لیں کہ وہ ہاتھ دھو کے وضو کر کے آ کے دسترخوان پہ بیٹھ جائیں۔ خود آپ بیٹھیں، اپنے بچوں کو اور بچیوں کو، گھر والوں کو بٹھائیں، یا اگر آپ خاتون سن رہی ہیں آپ اپنے میاں کو بٹھائیں، بچوں اور بچیوں کو بٹھائیں، اور اس وقت ان کو کہیں دعا کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور دعا کرنے سے پہلے آپ نے 101 مرتبہ یا ارحم الراحمین، 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 جب یہ پڑھیں گے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں 21 دفعہ پڑھ لیں، زیادہ جتنا پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دعا مانگے جو آپ نے دعا مانگنی ہے۔ آپ یقین کریں آپ کے دل میں ایسا اطمینان آئے گا، ایسی خوشی آئے گی، آپ کے اندر ایسی ایک روحانیت پیدا ہو جائے گی، آپ حیران ہوں گے ہوا کیا ہے۔ اس ارحم الراحمین، رحم کرنے والے رب کے اس نام میں وہ تاثیر ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، یہ چیزیں ہیں جب تک انسان پریکٹیکل نہ کرے اسے سمجھ نہیں آتی۔ اسے کوشش کریں یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور اسی انداز میں ہمارے حضرت جی رحم اللہ فرمایا کرتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ دونوں اگر ملا لیں، یا ارحم الراحمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا آپ سارے پڑھ لیں یا ارحم الراحمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کو 101 دفعہ پڑھ کے پھر دعا مانگے
انشاءاللہ العزیز آپ کی مشکلیں آسان، آپ کی پریشانیاں دور، آپ کی حاجتیں انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ بھی کوئی نیکی کا کام کریں، آپ خود بھی اعمال کریں، اور اپنے اہل ایمان دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، تمام رفقا کو یہ چیز شیئر کریں، تاکہ چند دن باقی ہیں اس میں یہ عمل کر لیں، اللہ جل جلالہ کی رضا بھی مل جائے، اللہ کی رحمت بھی مل جائے، اور رمضان ہمارا قیمتی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔